الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سورہ ابراہیم آیت نمبر 27. آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد: یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اسی آیت کی تفسیر آپ کے سامنے چل رہی تھی کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے قول ثابت کے ساتھ، پکی بات کے ساتھ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اور میں نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ دنیا کی زندگی میں جب ایک مومن کلمہ لا الہ الا اللہ سے جڑ جاتا ہے، کلمہ طیبہ سے جڑ جاتا ہے، جس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عقیدے کی اس مضبوطی کے ساتھ وہ جب دنیا کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا فیصلہ صادر فرماتا ہے اور اس کو اس پر قائم رکھتا ہے. تو پچھلے ہفتے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایمان لانا، نیکی کے راستے پر چلنا، یہ اپنی جگہ پر اہم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اس پر پھر آدمی ثابت قدم رہے، اسی پر قائم رہے، اسی پر دائم رہے، اور پوری زندگی اس کی اسی کلمے پر گزرے، اور جب موت آئے تو زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو. تو یہ ہے اصل بڑی اہم چیز کسی بھی مومن کی زندگی. ایمان لانا، توحید پر جو ہے توحید کے اندر آ جانا، یہ بھی اپنی جگہ پر بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ توفیق دی اس نے، لیکن اس سے بھی بڑی توفیق یہ کہ اس پر قائم رہنا، اس پر ثابت رہنا ہے، اور زندگی کے آخری لمحے تک جب دنیا کی زندگی سے آنکھ بند ہو رہی ہو تو زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو گیا. وہ اصل جو ہے انسانی زندگی کی کامیابی ہوتی ہے. ورنہ تو یہ بھی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بڑے نیک تھے اور نیکیاں ہمیشہ جو ہے نیکیوں کی ہی طرف جو ہے لپکتے تھے، نیکیاں بہت کرتے تھے، لیکن اپنی زندگی کے آخر میں نیکی کے یہ راستے بھول گئے، چلے گئے دوسرے راستے کی طرف. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے، یعنی حدیث میں جو لفظ آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ اس کی اور جنت کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا، لیکن وہاں وہ ثابت قدم نہیں رہ پاتا ہے اور جہنم والوں کے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے آخری زندگی میں، اور جہنم میں چلا جاتا ہے. تو اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ اس پر ثابت قدم رہنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ باتیں پچھلے درس میں آئی تھی، صرف یاد دلایا آپ، اور ہمیشہ اس کی دعا کرتے رہنا چاہیے. ویسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دعا سکھائی بھی ہے. ہم جب بھی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں نماز میں، تو ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اس کا معنی اصل یہی ہے
کہ ہم کو صراط مستقیم پر، صراط مستقیم کیا ہے؟ وہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو راستہ ہے نا، وہی صراط مستقیم ہے۔ توحید کا جو راستہ ہے وہی جو ہے صراط مستقیم ہے۔ تو اہدنا کا مطلب یہاں پر کیا ہے کہ ہم کو ثابت قدم رکھ اس کے اوپر، کیونکہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے نا اسلام کی، اسلام لایا تب تو نماز پڑھ رہا ہے نا، وہ نماز میں جب بھی یہ آیتیں پڑھتا ہے تو ثابت قدمی کی دعا مانگتا ہے، یہ سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہمیشہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ثابت قدمی کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ آخرت میں بھی قبر کی منزل میں، قبر سے ہی آخرت کی منزل شروع ہو جاتی ہے، وہ آپ جو ہے جانتے ہیں، عقیدے میں آپ کو یہ باتیں جو ہے سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، کہ آخرت کی منزل کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ قبر سے شروع۔ تو قبر میں جب آ کر کے فرشتہ سوال کرے گا، مر رب کا، ما دینوں کا، ماذا تقول فی هذا الرجل، تو اگر کوئی شخص دنیا کی زندگی میں اسی توحید کی زندگی میں ہمیشہ رہا اور توحید پر قائم رہا ہے، ثابت قدم رہا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو ثابت رکھے گا اور اس کی زبان سے جواب نکلے گا۔ یہ یاد کر کے نہیں جواب نکلے گا، یاد رکھ لیجیے گا، وہ پریکٹیکل لائف جو اس کی رہی ہے نا، جو دنیا کی زندگی میں جو اس نے لائف گزاری ہے، جو زندگی گزاری ہے نا، وہی چیز سبب بنے گی اس کی زبان سے جواب نکلنے میں۔ یہ عربی زبان سیکھ لیں گے تو ہم ربی اللہ کہہ دیں گے، یا یاد کر لیں گے ربی اللہ، جیسے یہ سوال آئے گا تو ہم کہیں گے ربی اللہ۔ یہ یاد کرنے سے اس کا تعلق نہیں ہے میرے، ورنہ تو ہر کوئی یاد کر لے گا، اس کا بیڑا کون سا مشکل سوال ہے، کوئی مشکل سوال ہے کہ یاد نہیں کر لیں گے۔ اسی لیے ہم جو ہے، جو آج بہت سارے لوگ، یہ اصل میرا درس یہاں سے شروع ہو جا رہا ہے آج کا، جیسے آج کل بہت سے لوگ دیکھیں گے آپ کہ وہ کوئز جو ہے کا وہ سسٹم چلاتے ہیں، تو کہتے ہیں سیرہ کوئز، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق، آپ کی بائیوگرافی کے تعلق سے جو بھی چیزیں ہیں، اس کو کوشچن آنسر کے انداز میں بچوں کو رٹایا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئز سیریز۔ یاد رکھیے ہمارا دین یہ کوئی جنرل نالج نہیں ہے، ہماری دین اور ہماری شریعت کی معلومات یہ کوئی جنرل نالج نہیں، یہ ہماری پریکٹیکل لائف سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ہماری عملی زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں۔ ہمیں بچوں کو کسی میدان میں جائیں جو ہے، ان سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ جواب دیں اس کا، تاکہ ہم اس کو جواب پہلے سے رٹا دیں گے تو اس کا جواب دیں گے جیسے جنرل نالج والوں کا معاملہ ہوتا ہے، کہ ان سے سوالات ہوتے ہیں تو اس کے جواب دے دیتے ہیں۔ تو ہمارے دین کے بارے میں سوال کریں گے اور وہ جواب دے دیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی جو ہے یہ بڑے پکے سچے مسلمان ہیں۔ ہمارا دین ہم کو یہ نہیں سکھاتا ہے میرے بھائی، اس لیے یہ چیزیں کوئز کی شکل میں پڑھنے کی نہیں ہے نا، بچوں کو پڑھانے کی ہے۔ عقیدے کے بارے میں کیا ہو گیا؟ کوئز، سوال اس کا جواب، سوال اس کا جواب۔ آپ بھی گئے ہوں گے مختلف جگہوں پر تو دیکھے ہوں گے نا، اینول فیکشن جو ہوتے ہیں اس میں باقاعدہ ایک کو سوال کرتا ہے تو دوسرا جواب دیتا ہے، لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجا کے آ جاتے ہیں۔ اصلا یہ سب چیزیں غیر اسلامی، ہمارا یہ جنرل نالج کا معاملہ نہیں نا، یہ تو جنرل نالج والے یاد کراتے ہیں۔ حاتم، تو یہ نوٹ کیجئے گا، میری یہ بات نوٹ، ہم سیرت کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہ ہم سیرت پڑھ لیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام یہ تھا، آپ کے ابا کا نام یہ تھا، آپ کی امی کا نام یہ تھا، تو کیا اس کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا؟ قبر میں جب سوال ہوگا تو ہم جواب دے لے جائیں گے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کا تعلق یاد کرنے سے نہیں،
یہی سیرت کی کتابیں جب کتابی شکل میں پڑھتے ہیں تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہوتی ہے نا، جس کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ قرار دیا گیا ہے، جو ہمارے لیے ایک ماڈل ہے، یہی تو ہے قرآن میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ تو یہ کوشچن میں کہیں وہ نمونہ اسوہ نظر آئے گا آپ کو کہ باپ کا نام یہ ہے، دادا کا نام یہ سب یاد کرا دیں گے تو ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صاحب جو ہے کہنے لگے، یہ بات میری نوٹ کیجئے گا، ہمارے ملک میں ہم ایک جو ہے چینل پہ ایک وہ چلتا تھا، کون بنے گا کروڑ پتی، جو ہے وہ ہر کوئی اس کو جانتا، تو اس میں بلایا جاتا ہے تو مختلف سوالات ہوتے ہیں اور جواب دینے ہوتے ہیں، اس کوئی جنرل نالج کی بات، تو ہمارا دین جنرل نالج کے لیے نہیں ہے، یہ احکام شریعت جو سیکھنا ہوتا ہے وہ جنرل نالج کے طور پہ نہیں ہوتا ہے۔ میں وہ بتانے کے لیے آپ کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں۔ کیا ہے، کیا بتایا؟ ہاں، سوال کر دیا اس سے کہ اپنے نبی کا نام بتاؤ، تو وہ شخص اپنے نبی کا نام نہیں بتا پایا۔ بڑا اس پر ہنگامہ جو ہے کہ دیکھو ایک مسلمان اس کو اپنے نبی کا نام نہیں۔ میرے بھائیوں، افسوس کی بات یہ نہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس شخص نے اپنے نبی کو اپنے زندگی کے لیے، اپنی لائف کے لیے جو ہے ماڈل، یا کہہ لیجئے کہ رول ماڈل اس نے جو ہے نہیں بنا۔ اگر بنایا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اور بھی چیزیں پتا ہوتی۔ یہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں ہے کہ سوال و جواب یاد کر لیں گے تو اس سے جو ہے وہ رول ماڈل بن جائے گا، نہیں، وہ رول ماڈل نہیں بن۔ کہیں بھی آپ نے دیکھا صحابہ اور تابعین کے دور میں، سلف کے دور میں، کہ ان کو اس طرح سے کوشچن آنسر میں یاد کرا جاتا تھا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لوگ بڑے اس کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو آج ہمارے بچوں کو مختلف کرکٹروں کے نام یاد ہے، مختلف جو ہے فلمی لائن کے جو لوگ ہیں، جو ایکٹرز اور ایکٹریس ہیں، ان کے نام یاد ہیں، لیکن ان کو اپنے صحابہ کے نام یاد ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کے نام یاد نہیں کرانا ہے، یہ کہیے کہ ہمارے بچوں نے اپنے لیے اپنے رسول کو ماڈل نہیں بنایا، اپنے رسول کے ان ساتھیوں کو نہیں بنایا جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں۔ اور یہ چیز کیسے آتی ہے؟ یہ سوال جواب یاد کرنے سے نہیں آتی ہے نا، وہ زندگی پڑھنے سے آتی ہے، ان کے کارنامے سامنے ہوں تو اس سے وہ چیز آتی ہے۔ آپ یہ یاد کرا دیں بچے کو کہ بدر کی لڑائی کس سن میں ہوئی، تو اسے کون سا اس میں ماڈل کا آپ بنتا ہے؟ اس کو یہ یاد کرا دیں کہ اس میں کتنے مسلمان تھے اور کتنے جو ہے نان مسلم تھے، جنگ میں کتنے لوگ بھائی یہ صرف آپ جو ہے جنرل نالج میں یہ چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس جنگ میں جب ہم اس جنگ کے حالات پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئی، اور وہ چند صحابہ کس طریقے سے دشمن کے ساتھ بڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی انہوں نے جو مقابلہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو مدد آئی ہے، وہ تصور کوشچن آنسر میں نہیں آ سکتا۔ تو آج ہم نے جو حدیثوں میں آتا ہے نا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ دیکھیں اگر آپ اس وقت اس پوری دنیا کے اندر، تو علم تو بڑا بڑھ رہا ہے میرے بھائی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو بچے ہیں آج وہ بہت سے لوگوں کے نام آپ کو بتا دیں گے، اور جنرل نالج کے طور پر ان کو جیسے یاد کرا گیا وہ بتا دیں گے، اور شاید آپ کو پہلے نہ معلوم تھا۔
लेकिन ये बच्चे नहीं जानते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए नमूना है, और आपकी जिंदगी गुजरी कैसे। वो मुकम्मल तरीके से जो आपकी जिंदगी है, जो असल आपकी अखलाक जो आपकी जिंदगी में जाहिर होते हैं, जो मुख्तलिफ वक्त पर आपने जो स्टैंड लिया, जो फैसले किए, जो चीजें हुई, वो आप क्वेश्चन आंसर में नहीं ला सकते। कितना भी कर लेंगे आप उसमें, वो कुछ फिगर्स जो ला सकते हैं, लेकिन वो चीजें नहीं ला सकते आप। ये तो इंसान के एहसास और जज्बात से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये उसके इमोशन से जुड़ी हुई चीजें हैं ना, तो इमोशंस को आप क्वेश्चन आंसर में बयान नहीं कर सकते, याद करा करके आप उसे नहीं कर सकते। आपको तो टीचर को उसको उस अंदाज से पेश करना पड़ता है, इस अंदाज से लाना पड़ता है, बच्चे के जहन में बैठाना पड़ता है कि वो फिर इसको रोल मॉडल बनाया। तो ये जो अंदाज है ये गलत अंदाज होता है। मेरे कहने का मतलब क्वेश्चन आंसर में आप उसको जनरल नॉलेज के तौर पर कुछ चीजें शायद आप तैयार कर लें बच्चे को, और जो है अब बच्चा कहीं भी जाए तो जो कि इसी तरह के सवालात होते हैं तो उन सवालों का जवाब देगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई असर नहीं होता। और हम जो मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, और आखिरत की पहली मंजिल कब्र में जो हमसे सवाल होंगे, उसके जवाबात जनरल नॉलेज के तौर पर नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए हैं। जो वाकई माने में दुनिया में पक्का सच्चा मुसलमान रहा होगा, मोमिन रहा होगा ना, उसी की जबान से वो जवाब निकलेंगे, वरना वो जवाब नहीं निकलेंगे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज वाला आदमी हो, लेकिन उसकी जबान से वो अल्फाज, वो जवाब निकलेंगे, याद करने की वजह से नहीं। तो ये एक बात थी, मैंने सोचा कि उस पर तंबीह कर दूं, आपके सामने वो बात पेश कर दूं। उसके बाद इस आयत में आखिर में जिक्र किया अल्लाह ताला ने, वयुज़िल्लुल्लाहु ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा, और अल्लाह ताला जालिमों को गुमराह कर देता है। जालिमों को यानी मैंने कहा था इसमें सबसे पहले मुश्रिकीन आते हैं। मुश्रिकीन के अलावा भी अल्लाह ताला की नाफरमानी का जो भी तरीका, अल्लाह ताला के जो भी नाफरमान बंदे, अल्लाह ताला की नाफरमानी ये जुल्म है, और शिर्क भी जुल्म है, सबसे बड़ा जुल्म। तो उन सब के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला उनको गुमराह कर देता है, उनको तौफीक नहीं देता। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने लिए कुफ्र का रास्ता इख्तियार कर लिया है, शिर्क का रास्ता इख्तियार कर लिया है, मासियत का रास्ता इख्तियार कर लिया है। वयफ़अलुल्लाहु मा यशा, अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। अल्लाह ताला पर किसी का फैसला मुसल्लत नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला खुद अपना फैसला, वो खुद मुख्तार है, अपने फैसले में वो मुख्तार है, वो जो चाहता है फैसला सादिर फरमाता है। उसके बाद अब आयत नंबर 28 में आइए, ये दर्स आयत नंबर 28 देखिए। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा व अहल्लू कौमहुम दारल बवार। आखिर में पिछले आयत के आखिर में लफ्ज क्या आया था? जालिमीन। और ये आया था कि अल्लाह ताला जालिमीन को गुमराह करता, यानी रास्ते से भटका देता है, क्योंकि उन्होंने रास्ता गलत चुना। जब रास्ता गलत चुना तो अब गलत रास्ते में वो गलत जो है मंजिल की तरफ ही जाएंगे, सही मंजिल की तरफ नहीं पहुंच सकते। तो उन्हीं के बारे में अल्लाह ताला ने कहा, उसी से ताल्लुक है इसका, नोट कीजिएगा। ये क्या फरमाया कि अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा, क्या आपने उनकी तरफ नजर नहीं डाली, क्या आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा, क्या आप उन लोगों के बारे में नहीं जानते हैं? कौन लोग? अल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा,
जिन्होंने अल्लाह की नेमत के बदले में नाशुक्री इख्तियार कर, अल्लाह की नेमत के बदले में क्या इख्तियार कर ली? नाशुक्री इख्तियार कर। इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा, और क्या किया? व अहल्लू कौमहुम दारल बवार, और अपने कौम को हलाकत के घर में, अल बवार अरबी में कहते हैं हलाकत, हलाकत डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना। और दार कहते हैं घर को। दार अल बवार का मतलब क्या हुआ? हलाकत का घर, यानी जहां बर्बादी ही बर्बादी है। अपनी कौम को ऐसे घर में ला उतारा है। अहल्ला कहते हैं किसी जगह पर आदमी क्या कर ले, रहना शुरू कर दे, वहां उतरे, वहां उतर करके रहना शुरू कर दे, तो उसके लिए कहा जाता है अहल्ला। यानी इनको यहाँ उतारा कि भाई साहब आप यहाँ पर रहिए, ये आपके रहने की जगह है। मैंने ये तर्जमे के लिए, समझने के लिए ये बात आपके सामने पेश कर दी है अरबिक लैंग्वेज के लिहाज से। अब हमें इसकी तफसीर करनी और तज़किये का पहलू इसमें निकालना है, ढूंढना है। हमारे नफ्स का तज़किया इसमें कहाँ होता है? तो इसकी तरफ आप आइए, इसी की तरफ आइए, इसी दर्स की तरफ आइए। इसके बारे में मैं आपके सामने ये बात पेश कर रहा हूँ कि अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा, क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों के बारे में, उन लोगों की तरफ जिन्होंने क्या किया? अल्लाह की नेमत को कुफ्र से मुराद यहाँ पर नाशुक्री, कुफ्र के माने वो भी आते हैं। तो कहा कि अल्लाह की नेमत पर तो अल्लाह का शुक्राना अदा करना चाहिए था, लेकिन किससे बदल दिया? उसको नाशुक्री से बदल दिया, नाशुक्री से बदल दिया। ये नाशुक्री मेरे भाइयों बहुत बड़ी मुसीबत है। नाशुक्री ये बहुत बड़ी मुसीबत है। अल्लाह ताला हम सबको नाशुक्री की इस मुसीबत और इस वबा से महफूज रखे। ये नाशुक्री मेरे, अल्लाह की नेमत, और अल्लाह की नेमत के बदले में शुक्रगुजारी के बजाय कौन सी चीज आ जाए? नाशुक्री आ जाए। मैं इसी के बारे में चंद बातें आपसे कहना चाहता हूँ। ये तज़किये का पहलू है इस आयत के अंदर। दिल हमारा नाशुक्रा हो, हमारे नफ्स में नाशुक्री आ जाए, शुक्रगुजारी के बजाय। नहीं, हमको अपने नफ्स को इस नाशुक्री की बीमारी से साफ करना है। जैसे आप इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ चीजें किसी गंदगी को साफ करने के, उसी को हम तज़किये नफ्स कहते हैं। नफ्स को साफ करना है, उसे प्योर करना है। असल जो फितरत है हमारी, उस फितरत में तो शुक्र गुजारी हो, असल शुक्र गुजारी होना चाहिए। जब भी कोई नेमत हो, किसी की तरफ से कोई नेमत है, कोई एहसान है, तो उसकी जगह पर हमारी तरफ से क्या आना चाहिए? शुक्र गुजारी आनी चाहिए। ये असल इंसानी फितरत है। मैं सिर्फ इंसान की बात नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो है हर मखलूक की फितरत में अल्लाह ने ये चीज रखी कि वो नेमत के बदले में उसके अंदर शुक्र गुजारी। लेकिन कभी क्या होता है ना, शुक्र गुजारी के इस जज्बे पर दूसरी चीज है,
بہت ساری خواہشات، تمنائیں، شہوتیں وہ آ کر کے پردہ ڈال دیتی اور شکر گزاری کہیں دب جاتی ہے. یعنی شکر ادا کرنا یہ جو جذبہ ہوتا ہے نا، یہ کہیں دب جاتا ہے. تو اب اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو صاف کرنا ہے. صاف کیجیے اسے اور برابر صاف کرتے رہیے تاکہ ہمیشہ یہ شکر گزاری کا جذبہ بنا رہے. میں ابھی جو شکر گزاری کی بات کر رہا تھا کہ یہ فطرت ہے، طبیعت ہے. یہ میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تقریباً دنیا میں جو بھی مہذب انسان ہے، پولائٹ لوگ جنہیں کہا جاتا ہے، جو ایجوکیٹڈ اور مہذب، مختلف نام جو بھی آپ چاہیں استعمال کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے یہاں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ اگر سامنے والا آپ کے ساتھ کچھ بھی تھوڑا سا بھی کوئی احسان کر دے تو ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ فوراً ان کی زبان سے کیا نکلنا جائے؟ تھینک یو. مختلف زبانوں میں یہ الفاظ ہوتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ آج ہم یہ نان مسلم کی بات کر رہے ہیں، ابھی یہ انسانی فطرت کی بات ہے، تو ان کی زبان سے کیا نکلے گا؟ فوری طور پہ یہ نہ نکلتا ہے. اگر کوئی نہیں کہتا ہے تو برا مانتے ہیں. بچے بچے کو یہ سکھاتے ہیں. انہوں نے تو یہاں تک سکھا دیا بچوں کو کہ باپ بھی بچے کے ساتھ کچھ کرے جو ہے تو کیا بولتا ہے بچہ؟ تھینک یو. ماں بھی کچھ کرے تو کیا ہے؟ تھینک یو. یہ رشتے تھینک یو کے رشتے نہیں ہوتے. یہ سکھایا جاتا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا بچہ کبھی اگر آپ کو تھینک یو نہیں بولتا ہے تو آپ مت سمجھیے کچھ جو ہے، اور بچے کو برا بھلا مت سمجھیے، کیونکہ اصل شکر گزاری جو ہوتی ہے بچے کی اپنے ماں باپ کے تعلق سے، اس زبان سے تھینک یو کہہ کر کے یہ شکر گزاری نہیں ہو سکتی. تو کوئی بھی کرتا ہے، بلکہ اس نعمت کو، اس احسان کو محسوس کرنا اور اس کی ایموشن سے یہ چیز جڑنی چاہیے تھی. زبان کافی نہیں ہے. اس ابھی میں جو بات کہہ رہا تھا نا آپ کو کہ وہ جو من رب کا ربی اللہ، وہ یاد کرانے سے نہیں ہوتا. یاد کرانے میں ایموشنز نہیں جڑتے ہیں. یہاں جو ایموشنز جوڑنا ہے، کیونکہ یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی ایک اردو زبان کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ جب تھینک یو بولتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، اگر بیٹے نے باپ کا یا ماں کا شکریہ ادا کر دیا تو کہتے ہیں کہ مجھے غیر بنا دیا. شکریہ اپنوں کا نہیں، غیروں کا ادا کیا جاتا. یہ کیا چیز ہو گئی یار؟ یہ ایموشن سے جڑ گئی. یہاں شکر گزاری کا انداز الگ ہونا. وہ کہیں راستے میں کسی نے آپ کے ساتھ ایک آپ کو قلم دے دیا، آپ نے کچھ لکھا واپس کیا تو تھینک یو کہہ دیا. کوئی سامان گر گیا تھا، کسی نے اٹھا کے دے دیا تو تھینک یو بول دیا. وہ الگ چیز تھی. اور گھر کے اندر جو ہوا، یہ صرف تھینک یو سے کام نہیں چلے گا نا، یہاں ایموشن سے جوڑنا چاہیے اور وہ جذبات آنے چاہیے کہ یہ بچہ جب بھی اپنی ماں کی طرف دیکھے، اپنے باپ کی طرف دیکھے، تو اس کے احسان کی وجہ سے اس کے دل میں شکر گزاری کے جذبات، یہ ایموشنز جسے آپ کہتے ہیں، اتنے زیادہ ہوں کہ اس کی زبان سے کبھی بھی اپنے باپ یا اپنی ماں کے سامنے
गलत अल्फाज अदा ही नहीं हो सकते। आंखें खुद ब खुद झुक जाएं, जबान में नरमी आ जाए, अल्फाज में शाइस्तगी पैदा हो जाए, और ऊंची आवाज निकालना तो दूर, डांटना डपटना तो दूर, बड़े ही नर्म लहजे में उसके सामने पूरे तवाज़ो और इनकिसारी के साथ बात करें। तो ये इमोशंस है जो शुक्र के जज्बात में, जो शुक्र के साथ जुड़ जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि शुक्र में तीन चीजें। ये चूंकि मसला आ गया कि अल्लाह की नेमत को नाशुक्री से बदल दिया, तो अब ये शुक्र और नाशुक्री की बात आ गई है ना, तो मैं थोड़ा ये भी बता दूं आपको कि शुक्र के अंदर तीन चीजें। तो असल शुक्र ये होता है कि जबान से अल्फाज भी, दिल में जज्बात भी, और हमारा जो बॉडी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, हमारी जो बॉडी है, ये बॉडी भी, ये जिस्म के एक एक उज्व भी, एक एक जो है और पार्ट जिस्म का, हमारी बॉडी का एक एक पार्ट, ये सब की सब शुक्रगुजार। तो असल शुक्र ये होता है कि इसमें ये तीनों चीजें आनी चाहिए। जबान से तो थैंक यू कह रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं, उसके बाद उसे भूल गए पूरे तरीके से, कुछ भी याद नहीं था। कभी कुछ मामला भी हो गया तो उससे, जिसने आज मेरे साथ एहसान किया था, उससे कभी कोई गलती हो गई तो जिस जबान से थैंक यू कहा था उसी जबान से गाली गलौज शुरू कर देता। क्या ऐसा होता अगर ये इमोशंस साथ में होते, दिल भी साथ में होता जबान से कहने के साथ साथ? हमारे जिस्म का एक एक अंग, एक एक हिस्सा अगर शुक्रगुजार होता सामने वाले, तो क्या ऐसी चीज होती थी? नहीं होती। तब तो फिर आदमी हर चीज बर्दाश्त कर जाएगा। बच्चे अपने माँ बाप का अगर वाकई जुल्म से, माँ बाप जुल्म करते नहीं है, लेकिन बच्चे को अगर लगता भी है कि जुल्म कर रहे हैं, तो हर चीज वो बर्दाश्त कर ले जाएगा, जब उस नेमत को सामने रखे, उस एहसान को रखे जो उसके माँ बाप की तरफ से उसके ऊपर हुए। कभी भी वो ना ऊंची जबान होगी, ना सर उठा सकता है, न जबान से कुछ कह सकता है, न ही उसके जिस्म का कोई हिस्सा अपने माँ बाप के खिलाफ जा सकता है। ये शुक्रगुजारी है। मैंने ये मिसाल दी थी आप, मैंने कहा था, ये भी लफ्ज कहा था कि ये चीज जो है फितरत है इंसान की, बल्कि मैंने कहा कि दूसरी मखलूकात में भी ये चीज पाई जाती है। हमने देखा है बहुत सारे जानवरों कि एक मर्तबा उसके साथ कोई आप एहसान कर दीजिए। एहसान का मतलब कि वो किसी परेशानी में था, आपने उसका जो है वो परेशानी से उसको नजात दिला दिया, उसकी मदद कर दी आपको, या भूखा था तो खाना खिला दिया, प्यासा था तो पानी पिला दिया। तो आप उसके बाद देखिए कि वो जानवर आपके सामने कैसे रहे, आपके सामने आता है तो किस अंदाज से आता है। नोट कर लीजिए, कभी भी ऐसे करके आप नोट कर लीजिए, तो आप यही देखेंगे कि वो आपके सामने बिछा बिछा सा रहता है, क्योंकि यही असल है। अल्लाह ताला ने ये चीज रखी है। अब इसके ऊपर क्या हो जाता है, लोगों के साथ कुछ और चीजें होती हैं ऊपर आकर के, वो बैठ जाती है, तह बन जाती है। जी। और वो जो शुक्रगुजारी है ना, इसके अंदर छुप गई वो चीज, छुपा दिया उसको, तो फिर इंसान नाशुक्रा बनता है।
या कोई भी चीज हो जो नाशुक्री, हम इंसानों की बात करें इसलिए इंसानों के बारे में बात करते रहेंगे, तो वो नाशुक्रा कब बनता है? जब वो शुक्रगुजारी का जो पहले से उसकी फितरत के अंदर वो चीज थी उसको वो छुपा देता है। और इसी वजह से नाशुक्री के लिए अरबी जबान में कुफ्र का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। कुफ्र का लफ्ज, क्योंकि कुफ्र के अंदर, कफरा ये अरबी जबान का लफ्ज, इसके अंदर छुपाने का माना पाया। जैसे आपने ईमान के बारे में सुना हो कि असल जो फितरत है इंसान की, अल्लाह ताला उनको तौहीद की फितरत पर ही पैदा करता है, लेकिन बाद में मुख्तलिफ चीजें मिल करके उस पर पर्दा पड़ जाता है, वो छुप जाता है। तो इनको काफिर क्यों कहा जाता है? कि वो ईमान जो था ना वो छुप गया है, उसको इन्होंने छुपा दिया है, तो उसके लिए भी काफिर कहते हैं। नाशुक्रे को भी काफिर कहते हैं, क्योंकि इसने भी शुक्रगुजारी की जो असल सिफत इंसान के अंदर थी, जो अल्लाह ताला ने बनाई थी, उसको उसने छुपा दिया। उसी के बारे में ना यहाँ कहा कि अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा, कि क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफ्र से बदल दिया, नाशुक्री से बदल दिया। यानी नेमत के बाद शुक्रगुजारी का जज्बा, ये उसका फितरी जज्बा, जो उसके अंदर वो चीज थी उसने उसको नाशुक्री से बदल दिया है। क्या तुमने उनको देखा नहीं? क्या ऐसे लोगों का आपको तजुर्बा नहीं है? ये बताइए, मैं आपसे सवाल करता हूँ मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कि अगर कोई आपके साथ नाशुक्री करे, आपने अच्छा सलूक किया, अच्छा बर्ताव किया, एहसान का मामला किया, लेकिन नाशुक्री कर दिया उसने, तो क्या नाशुक्री करने वाले को आप अच्छी निगाह से देखते हैं? क्या आप उसके दिल में उसके ताल्लुक से कुछ अच्छी फीलिंग होती है? क्या आप उसको एक अच्छा आदमी समझते हैं? आप में से हर एक का जवाब तो यही होगा ना कि नहीं, नाशुक्रे को हम अच्छा नहीं समझते। अब यही वो चीज आ जाती है मेरे भाई। अब तक हम इंसानों की शुक्रगुजारी की बात कर रहे थे, हमारा मुनीम हकीकी, जिसकी नेमतों में ही हम सांस लेते हैं, और हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा और हमारी जिंदगी का एक एक सांस भी जिसकी नेमतों की कर्जदार है, उस अल्लाह उस अल्लाह के हम नाशुक्रे बन करके रहते हैं। तो क्या हमें नहीं सोचना चाहिए? क्या हमें ये फैसला नहीं करना चाहिए कि हम, जब दूसरा आदमी, हमने मामूली सा एहसान किया मेरे भाई, और उस एहसान के बदले में उसकी नाशुक्री हमें नागवार गुजर गई, और हम उसे नापसंद करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं कि बड़ा नाशुक्रा है ये, और हम अपने रब की नाशुक्री रोज कर रहे हैं, तो सोचिए मेरे भाई कि हमारे बारे में हमारा अपना हुक्म क्या हो, क्या होना चाहिए, सोचिए। शुक्रगुजारी का तकाजा ये था कि हम अपने जिस रब की नेमतों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, और दुनिया का कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, ऐसा फर्द नहीं है, न कोई ऐसी मखलूक है जो अपने खालिक के एहसानों तले दबी न हो। जब इतने एहसान, इतनी नेमतें और इतने एहसानात, और इसके बावजूद भी ये इंसान नाशुक्री करता है, मामूली एहसान नहीं ना मेरे भाई।
بے شمار. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو گے نا تو گن نہیں پاؤ گے. وہ نعمت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. انسانوں جنوں سے کہا گیا سورہ رحمان میں بار بار. اللہ کی کس کس نعمت کی ناشکری، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو ناشکری ہی کا نتیجہ ہوتا ہے جھٹلانا. ہم روز ناشکری کر رہے ہیں اپنے سب کی، اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے بارے میں پھر حکم کیا ہوگا. ہم تو دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں اگر اس نے ہماری ناشکری کر دیا، جبکہ ہماری جو نعمت تھی، جو ہم نے اس کو احسان بھی کیا، وہ بھی ہمارا کچھ نہیں تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوگا. اس میں ہم کو اتنا برا لگ جاتا. تو ہمارے رب کو یہ چیز کتنی ناگوار گزرے گی، کتنی ناپسند ہوگا، اس کا اندازہ. اور ہمارے نفس کے اندر جو ناشکری کی یہ تہیں جم گئی ہے نا، یہ اوپر سے شکر گزاری کے اوپر سے جو یہ تہیں جم گئی ہیں، لیئرس جسے آپ کہتے ہیں آج کی زبان، اسے صاف کیجئے میرے بھائی. یہ نفس کا تزکیہ ہے. ناشکری کی چادر کو ہٹائیے، شکر گزاری کے جذبات خود بخود امڑ آئیں گے، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھے ہی رکھے. تو یہ شکر گزاری اور ناشکری کی بات آ رہی. اور یہ بھی یاد رکھیے، سلف میں سے بہت سے لوگوں نے یہ بات لکھی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری تو ہم کر ہی نہیں سکتے. ہماری یہ زبان، ہمارے الفاظ، ہمارے جذبات، ہمارے یہ ہاتھ پیر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری تو کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ انہوں نے لکھا یہ ہے کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی اس کی ایک نعمت ہے. پھر وہ نعمت بھی مزید شکر گزاری کا مطالبہ ہم سے. تو ہم اپنے رب سے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم تو تیری شکر گزاری کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، وہ تو ہم سے ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہم سے جو کوتاہیاں ہو جا رہی ہیں شکر گزاری کے معاملے میں، تو ہمیں معاف کر دینا اسے. تو اس کی مغفرت طلب کی جاتی ہے. ہمیں وہ سکھایا گیا، ہمیں یہ بتایا گیا. تو بہرحال میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا. تو تھوڑی سی شکر گزاری کے بارے میں باتیں آ گئی تھی. میں بیچ میں وہ بچوں والی بات کہہ دیا تھا آپ سے کہ بچوں کو ہم تھینک یو کہنا سکھاتے ہیں، اور چونکہ یہ آج کے سماج اور سوسائٹی میں ہے یہ، اور جو ہے سارے لوگ سکھاتے ہیں وہ کہنے کے لیے. تو بچہ اگر ایسا نہیں کہتا ہے تو پھر اس کو پولائٹ یا مہذب جو ہے نہیں مانا جاتا ہے اور اچھا نہیں مانا جاتا ہے. تو اس کے لیے ہم سکھاتے ہیں اس کو یہ. میں اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کر رہا تھا. میرے کہنے کا مطلب جو تھا وہ آپ کو یہ بتانا تھا کہ اسی طرح سے بچہ، ماں باپ جب بچے کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے تھینک یو بولے، یہ غلط ہے. اس کو یہ سکھایا جائے تو یہ صحیح ہے.
ہم اللہ تبارک و تعالی، کہیں قرآن میں حدیث میں جو ہے کہیں آپ دیکھیں گے کہ کہیں یہ لفظ آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہو کہ شکرن لک یا ربی، عربی میں؟ اب وہ جو تھینک یو آپ انگلش میں کہتے ہیں نا، تو اسی کو اگر عربی میں کہنا ہو تو کیا کہنا ہو؟ اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے ہم؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو کیا کہیں گے؟ شکر اللہ کا یا ربی، اے میرے رب تیرا شکریہ۔ کہیں ایسے الفاظ آتے ہیں حدیثوں میں کہ اس طرح سے شکریہ ادا، اللہ تعالیٰ کا یہ شکریہ ادا کیا جاتا تھا الفاظ کے ذریعے سے؟ نہیں، یہ چیز بچوں کو سکھا، ٹھیک ہے وہ دوسروں کو کہہ دیتے ہیں جزاک اللہ، دوسروں کو کہہ دیتے ہیں تھینک یو، میں اصل تھینک یو والی بات کر رہا ہوں، وہ کہنے تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنوں کے لیے، اپنوں کے لیے تھینک یو نہیں ہوتا ہے، اپنوں کے لیے تو اس کے ساتھ جذبات جڑتے ہیں، احساسات پر اس کی حکمرانی ہو جاتی ہے، یہ پورا جسم جو ہے اس کے تابع ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ہم کو ان کو سکھانا ہوتا ہے کہ ہم کو دعائیں دینی، اپنوں کا احسان ہم کو کیا کرنا ہے؟ ان کو دعائیں دیں۔ تھینک یو سے کام نہیں چلے گا، یہاں کیا ہے؟ یہاں پر دعائیں، زبان سے دعائیں نکلیں، یہ تو شکر گزاری کا ایک حصہ ہے۔ یہ تین حصے میں نے کہا آپ سے، دل ساتھ میں جڑنا ہوتا ہے، زبان سے جزاک اللہ کہتے رہتے ہیں نا بار بار جو ہے، تو یہ تو سکھا دیا بچوں کو ہمارے لوگوں نے کہ بچے نہیں تھینک یو مت کہو، جزاک اللہ کہو۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جزاک اللہ کہنا صحیح نہیں ہے، جزاک اللہ خیرن کہا کرو۔ حالانکہ عربک لینگویج کے لحاظ سے وہ جزاک اللہ کہے گا تب بھی وہی معنی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کے ایموشنز جوڑتے ہیں، اور ایموشن کے لحاظ سے جو باڈی لینگویج ہے اس کا بھی اپنا معنی ہوتا ہے۔ تو جن کو زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہیں عربک لینگویج کی، وہ اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہم نے یہ تو سکھا دیا، لیکن جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ احسن الجزاء، یہ دل کے ساتھ ہونا ہے، زبان سے نکلنے کے ساتھ ساتھ دل سے یہ چیز ہونی چاہیے، اور ہمارے جسم، ہماری باڈی جو ہے مکمل طریقے سے اس شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو یہ مطلوب ہے، اور یہ پوری زندگی سے پھر تعلق ہے اس کا، صرف اس وقت سے نہیں کہ جب اس ٹائم پہ تھینک یو کہہ دیا بس مسئلہ ختم ہو جاتا ہے نا یہاں، نہیں نہیں نہیں، یہ تو پھر پوری، وہی کہا کہ میں نے، پوری باڈی اس کے ساتھ جڑ گئی، دل کے ایموشن سے جڑے ہوئے، تو اب یہ پوری زندگی آدمی کبھی اس کے سامنے سر نہیں اٹھائے گا، اس کا ہمیشہ وہ احسان مانے گا۔ تو یہ کہا جاتا ہے، یہ آپ نے سنا ہے، حدیثوں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جب کسی نے آپ کے اوپر احسان، کوئی بھی احسان کیا، تو اس نے آپ کو اپنا غلام بنا دیا۔ یہ حدیث میں اس طرح کے الفاظ نہیں ہے، میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی اس معنی کی حدیثیں جو ہے موجود۔ مطلب کیا ہے کہ اب آپ کی پوری زندگی وہ جڑی رہے گی اس سے ساتھ، اور جس پر احسان کیا ہے اس کو زندگی بھر کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ اس بندے نے، میرے اس بھائی نے، اس شخص نے میرے اوپر فلاں وقت پر یہ احسان کیا تھا، اس احسان کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ جی ہاں، جس نے احسان کیا تھا اس کے لیے ہے کہ وہ بھول جائے، لیکن جس کے اوپر احسان کیا گیا تھا اس کو بھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا مطلب بھولنے کی اجازت نہیں؟ مطلب یہی ہے کہ پوری زندگی کے ساتھ اب یہ احسان جڑا ہوا ہے۔ زبان سے جزاک اللہ کہہ دیا بس اس وقت کافی ہو گیا، اب اس کے بعد چاہے کچھ بھی کرتے رہے، تو وہ چیز نہیں ہے اسلام، یہ معاملہ نہیں ہے میرے بھائی یہاں پر۔
یہاں یہ حسن، یہ بچوں کو سکھانا ہے، بچوں کو یہ بتانا ہے۔ تو یہ بچہ جب اپنے ماں باپ کے احسان کو محسوس کرے، جیسے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کی نعمتیں ہیں، اس کا تو وہ تو بے حساب ہے، لیکن ماں باپ کی بھی جو نعمتیں، جو احسان ہوتے ہیں، یہ تو خیر بہت لمیٹڈ ہے، اس کو آپ جو ہے گن بھی سکتے ہیں، جان بھی سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ماں باپ کا یہ احسان، یہ جزاک اللہ سے نہیں، صرف یہ کہہ دینے سے نہیں ہو جائے گا، یہ پوری زندگی سے اس کو جڑا ہوا ہونا چاہیے، پوری زندگی اپنے ماں باپ کے اس احسان کو سمجھے بچے، اور ہمیشہ ان کی زبان سے ان کے لیے دعائیں، اور ان کی جو باڈی لینگویج، ان کے جو جسم ہے، یہ ہمیشہ ان کے سامنے جھکا رہنا چاہیے، یہ شکر گزاری ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی بھی شکر گزاری ہے میری بہن۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کے شکر گزار بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو کہتے الاعتراف الجمیل، انسان کے اندر یہ اعتراف تو آنا چاہیے کہ ساری نعمتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہے، یہ سب کی سب اس نے دیا ہے، پہلا یہ احساس۔ دوسرے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کو جب ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو کہیں گے جزاک اللہ خیرن، وہاں یہ دعائیں نہیں آتی ہیں۔ وہ شکر گزاری کیسی ہے میرے بھائی؟ وہ شکر گزاری ہے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کا جو احسان ہے، اس کی جو نعمتیں ہیں، اس کا احساس، وہ ایموشنز دل کے اندر، اور زبان سے اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اس کی حمد و ثنا ہو، یہ شکر گزاری پہ ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ ہمیشہ وہ محسن ہے ہمارا، وہ منعم ہے، اسی کے سامنے جھکے رہنا ہے۔ یہ ہوتا ہے جسم کا معاملہ، اسی کو استسلام عربی میں کہتے ہیں، اسی کو اسلام کا اصل معنی یہی ہوتا ہے میرے بھائی۔ بعض لوگوں نے وہ پیس کا معنی جو ہے وہ قرآن کہاں سے جو ہے وہ کر لیا۔ اصل میں اسلام کے معنی ہوتے ہیں اپنے رب کے سامنے جھک جانا، اپنے آپ کو بچھا دینا کہ ہم کچھ نہیں ہیں، اے اللہ جو کچھ بھی ہے سب کچھ تیرا ہے۔ تو یہ ایموشنز ساتھ میں جڑتے ہیں، یہ جذبات ہوتے ہیں، تو دل میں وہ احساس، زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور ہمارا پورا جسم، پوری باڈی اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے، جو اس کا حکم وہی ہماری زندگی میں اسی کا حکم چلے گا، اسی کے حکم کے مطابق ہم زندگی بسر کریں گے، یہ شکر گزاری ہے۔ اور کیا ہے؟ جب یہ احساس رہے گا، یہ ساری چیزیں رہیں گی، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نعمت دیا ہے اسی نے دیا ہے، تو اسی سے پھر مانگے گا کہ تو اسے باقی رکھ اللہ، اس نعمت سے ہمیں، جس سے ہم کو تو نے سرفراز کیا ہے، اس نعمت کو باقی رکھ۔ اور کیا؟ اللہ کی دی گئی اس نعمت کو اللہ کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے، یہ شکر گزاری ہے۔ اگر اس نعمت کو اسی کے خلاف، منعم کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دے تو یہ تو ناشکری کی بڑی ہی اعلیٰ مثال ہو جائے گی۔
آپ زبان سے کچھ بھی مت کہو، کچھ بھی جو ہے تعریف مت کرو، کچھ بھی مت کرو، لیکن جس نے نعمت دیا ہے اس نعمت کو، اس کی دی گئی اس نعمت کو اسی کے خلاف استعمال کرو۔ تو اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کی بات کر رہا ہوں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، سامنے والے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس کی۔ تو یہی سوچے ذرا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمت کو ہم نے ناشکری کی انتہا کرتے ہوئے اس کی نعمت کو اسی کی جو ہے نافرمانی کے لیے، معصیت کے لیے، گناہوں کے کاموں میں استعمال کر دیا، تو اس سے بڑی ناشکری کیا ہوگی میرے بھائی؟ تو یہ بھی ہوتا ہے، شکر گزاری کے جذبات جب آتے ہیں نا تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اس نعمت کو منعم کے نافرمانی میں یا اس کو جو ہے اس کے خلاف کبھی بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا عہد ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے جذبات اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں انسانوں کے اندر ہونا چاہیے، اور یہی چیزیں ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے۔ بچے کو آپ نے مہنگا سا موبائل خرید کر کے دے دیا، بچے نے کہا تھینک یو، خوش ہو گئے بھائی، بچے نے شکریہ ادا کر دیا۔ نہیں میرے بھائیو، یہ شکریہ نہیں ہوتا ہے۔ شکریہ اصل کیا ہے؟ اس کے ساتھ جذبات جڑتے ہیں۔ اس جذبات میں پھر کیا ہے کہ وہ بچہ جس کو آپ نے یہ موبائل دیا، وہ موبائل کو کبھی بھی آپ کی کہی ہوئی باتوں کے خلاف یوز نہ کرے۔ یہ جب جذبات جڑیں گے تو یہ چیز آئے، ایموشن سے جڑیں گے تو یہ چیز خود بخود آ جائے گی۔ وہ اس وقت نہ بھی کہا تھینک یو، لیکن وہ اگر شکر گزاری کے جذبات تو کبھی بھی اس کو اس طرح سے یوز نہیں کرے گا جو آپ نے منع کر رکھا ہے کہ بھائی یہ میں نے تم کو پڑھنے کے لیے دیا ہے، سرچ وغیرہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے میں نے دیا ہے، کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے بات کرنے کی اور کہیں رہتے ہیں کہیں جو ہے تو کہاں ہے کیا ہے وہ معلوم کرنے کے لیے کال کرنے کی سہولت، جو بھی اس کا جو بھی جائز اور صحیح طریقہ ہے استعمال کا، اس کے لیے دیا تھا۔ لیکن اگر باپ نے بچے کو پکڑ لیا کہ وہ مس یوز کر رہا تھا، تو یاد رکھیے کہ باپ کا دل کتنا اڑتا ہے اس وقت کہ میں نے اس کو کیوں دیا، کیا ہوا، کس طرح کا۔ تو زبان سے تو کہہ دیا تھا اسی ٹائم میں تھا، لیکن اب کیا ہوگا یہ، کیونکہ جذبات نہیں تھے نا۔ تو ان سب چیزوں کے ساتھ جذبات کو جوڑیے، ایموشنز کو جوڑیے، پورے جسم کو جوڑیے، تب جا کر کے شکر گزاری ہوتی ہے، اور پھر آدمی اس کے خلاف اس کو استعمال نہیں کرتا ہے، اس کی نافرمانی میں اسے استعمال نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی نعمتوں کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال آج کا یہ درس جو ہے کچھ باتیں آئی تو زیادہ وقت ہو گیا، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں تو وقت ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ تو یہ باتیں آپ کے سامنے میں نے اسی لیے پیش کی ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم سب کے اندر کیا ہے، وہ شکر گزاری کے جو جذبات ہیں نا نفس میں، اس کو کیا کرنا ہے، ناشکری کی جو تہیں آ گئی ہے اس کو ہٹا کر کے، اسی کو نفس کو صاف کر کے وہ شکر گزاری کے جذبات کو لانا ہے اور اسی کی کوشش کرنی ہے۔ اور یہی آج کا درس ہے، اور یہی تزکیہ نفس کا پہلو ہے اس میں۔ اسی بات کو آپ جو ہے، اسی درس کو لے کر کے آپ اپنی زندگی میں، جو آپ کی زندگی ہے اس زندگی میں لوٹے، ایک حسین سا انقلاب آپ کو نظر آئے گا آپ کی زندگی میں۔ اور اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔